کہ جنہیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے تو یہاں تک کہا سورہ فتح میں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، یہ جو ان کے ساتھ ہیں والذین معہ، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے مقابلے پہ تو بہت سخت ہیں، شدید ہیں، رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے قرآن نے کہا صفات بیان کرتے 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 کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثالیں اللہ رب العالمین نے تورات میں بھی بیان کی ہیں، انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ یعنی تورات اور انجیل میں اللہ رب العالمین پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہے احمد کے نام کے ساتھ، تو اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آج کا جو دن ہے یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، تو اس لیے ضروری سمجھا کہ جہاں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اور ایک مسلمان کے لیے جو نمونہ پیش کیا گیا ہے ان کا تذکرہ جب چل رہا ہے، تو جنہوں نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دیکھی ان کا بھی تذکرہ کر لیا جائے تو یقیناً اس سے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات طیبہ اور سنت اور عمل ہی سمجھ آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات اور مقام اور مرتبے کا تذکرہ فرمایا، لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیں اور جتنے غور سے پڑھیں گے اتنی ہی باتیں سمجھ آئیں گی کہ بہت کم ایسا ہے کہ جہاں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا ہو تو وہاں ساتھ ہی کسی اور صحابی کا تذکرہ آیا ہو۔ سورہ توبہ ہے، ہجرت کے سفر میں جو کچھ ہوا اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ کہا اللہ نے اس کو اپنی وحی بنا دیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ثانی اثنین کون ہے؟ اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ غار میں تھے تو غار میں کون کون تھا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو وہ کن کو فرمایا؟ سورہ توبہ کی یہ آیت دیکھ لیں، تفسیر کوئی بھی جا کے پڑھ کے دیکھ لیں، ہر ترجمے اور تفسیر میں جب اس آیت کے مفہوم کو بیان کیا گیا تو سب نے کہا کہ یہ ہجرت کا واقعہ ہے، اور ہجرت کے واقعے میں پوری دنیا جانتی ہے، اپنے بھی مانتے ہیں پرائے بھی مانتے ہیں، جو صحابہ سے ابو بکر سے محبت کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، جو نفرت کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ساتھ لیا وہ ابو بکر تھے۔
پہلے ہجرت کی واقعات کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ کس طرح کا سفر تھا، کیا مشکلات تھیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھرانے کا، پورے خاندان کا اس ہجرت کے سفر میں کیا کردار تھا کہ مرد تو مرد ہیں، اس گھرانے کی عورتیں بھی اسلام کے لیے اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ جب کفار کو اس بات کا علم ہوا کہ ہم نے جو کچھ انتظام کیا، نوجوانوں کو لالچ دیا، تلواریں دے کے ان کو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑا کر دیا، لیکن ہم سب ناکام ہو گئے، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ تو یہاں سے چلے گئے۔ تو جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ چلے گئے ہیں تو اور کہیں نہیں گئے، سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا اس مکہ میں اگر کوئی ہر وقت کا، ہر دور کا، ہر حالت کا کوئی ہے تو وہ ابوبکر کا گھرانہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آگے دروازہ کھٹکھٹایا بدبخت نے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دروازہ کھولا، کہنے لگا محمد کہاں ہیں؟ اب کردار اور اخلاق کا حال یہ ہے کہ عورت اور لڑکی ہونے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ کہا کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ ایک بار، دوسری بار، جب 3 بار سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ابو بکر اور محمد کہاں ہیں، ایک ہی جواب تھا کہ نہیں بتاؤں گی۔ اس بدبخت نے اتنی زور سے تھپڑ مارا، روایات میں آتا ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں جو بالی تھی وہ نکل گئی اور کان کے پھٹ جانے سے خون شروع ہو گئے۔ اس کے باوجود سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا کہ کہاں تشریف لے گئے۔ پھر یہاں تک نہیں، 3 دن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں ایک غار میں جس کا نام ثور ہوا، بیان کیا گیا، غار ثور، وہاں قیام فرمایا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن وہاں گزارے ہیں، وہاں کھانے کا انتظام کیا تھا؟ وہاں تو چھپ کے گئے تھے، سوائے ابو بکر اور ان کے گھرانے کے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے۔ تو کھانا کہاں سے آ رہا تھا؟ کسی ایک روایت میں، حدیث کی ساری کتابوں میں سے اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 3 دن قیام فرمایا تو ان 3 دنوں میں اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانے اترتے تھے۔ اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش نہیں تھی۔ اگر بنی اسرائیل کی قوم کے لیے من و سلوہ اتر سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ کھانے آ سکتے ہیں، پتھروں سے پانی اور چشمے جاری ہو سکتے ہیں، دریا میں راستے بن سکتے ہیں، ایک لکڑی کا عصا سانپ بن سکتا ہے، تو پھر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کیا آپ ہاتھ نہ بھی اٹھاتے، دل میں خیال آتا، اللہ رب العالمین اس کو حاضر کر دیتے، لیکن یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور منشا نہیں ہے۔ تو حدیث کی ساری کتابوں کے اندر ایک ہی روایت، ایک ہی بات موجود ہے کہ ان 3 دنوں میں اگر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کوئی کھانا پہنچایا تو وہ سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صاحبزادی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا تھی جو کھانا پہنچایا کرتی۔ 3 دن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا چھپ چھپا کے راستے بدل بدل کر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچاتی رہی۔ پورا گھرانہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہی سفر کا واقعہ ہے ہجرت میں۔ روایات میں آتا ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے تھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں کہ پیچھے چل رہے ہیں، پیچھے چلتے، تھوڑی دیر کے بعد اپنی جگہ بدلتے، دائیں آ جاتے، پھر اپنی جگہ بدلتے آگے آ جاتے، چاروں طرف یوں گھوم رہے ہیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر کیا وجہ ہے کہ کبھی آپ آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول، سفر کرتے کرتے جب خیال آتا ہے کہ کفار سامنے کی طرف سے حملہ کر سکتے ہیں تو میں سامنے آ جاتا ہوں، دائیں طرف سے حملہ ہو سکتا ہے میں دائیں آ جاتا ہوں، بائیں کا خیال آتا ہے تو بائیں آ جاتا ہوں، اور جب پیچھے کا خیال آتا ہے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ جب حملہ ہو تو پہلے میں زخمی ہوں، میں مارا جاؤں، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کچھ نہ ہو۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حال ہے، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ پھر وہ بات بیان ہو چکی ہے کہ غار میں پہنچے، پہلے صفائی کی، سانپ ڈستا رہا، ہلے تک نہیں، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے اس زہر کے اثر کی وجہ سے آنسو گرے، اور وہ آنسو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ گرے۔ اور روایت یاد آ گئی کہ جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ جب غسل دے رہے تھے تو غسل کے دوران جب پانی ڈالا تو وہ پانی یہاں آنکھوں کی جگہ رک گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب پانی میں نے دیکھا وہاں رکا ہوا تو مجھے خیال آیا کہ میں اس پانی کو صاف کر دوں۔ صاف کرتے کرتے پھر خیال آیا کہ اس کو میں صاف کیوں کروں، میں اس کو پی لوں۔ اس پانی سے زیادہ بابرکت پانی اور کون سا ہوگا کہ جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگ گیا ہو اور آنکھوں کی جگہ پہ کھڑا ہو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پھر میں نے وہ دونوں آنکھوں کی جگہ جو پانی تھا وہ میں نے پی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو پانی ہو وہ حضرت علی شیر خدا پی لیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے جو پانی نکلے وہ رسول اللہ کے چہرے پہ خشک ہو۔ کمال دیکھیں، اللہ رب العالمین کا انتخاب دیکھیں۔ تو فرمایا کہ صفائی کی، سانپ ڈستا رہا، لیکن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا نہیں۔ جب خود بیدار ہو گئے تو بتایا کہ ایک سانپ ہے، کوئی موذی چیز ہے جو مجھے ڈس رہی ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا کہ میں نے پسند نہیں کیا کہ آپ کے آرام میں خلل آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے ابو بکر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مکہ کی زندگی، سفر ہجرت کا
مدینہ کی زندگی، ہر وقت پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یا دائیں ہیں یا بائیں ہیں، یا آگے ہیں یا پیچھے ہیں۔ جب سے اسلام لائے تب سے لے کر 23 سال کا عرصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوئے، ہر وقت ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کا یوں ساتھ دیا تو اللہ نے زندگی میں تو ساتھ دیا ہی رسول اللہ کا، کہ ان کو ساتھ ساتھ رکھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی رسول اللہ کے ساتھ ساتھ کر دیا۔ جہاں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، ساتھ ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔